تمام منتظمین آج کی اس محفل کے، ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. بہت عرصے کے بعد مجھے اتنا زبردست فنکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی ادھر اسلام آباد میں. تو ایجوکیشن منسٹری کو مبارکباد، اور ان تمام سکولز کو خوش آمدید جنہوں نے اس ایونٹ میں شرکت کی. میں ابھی بات کر رہا تھا جناب محی الدین وانی صاحب سے، جو روح رواں ہے اس فنکشن کے، اور مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور کتنے اچھے زبردست سپیکرز آ رہے ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں مختلف کریئرز کے بارے میں. اور میرے خیال میں آج کا یہ سیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیے، آپ سب کے لیے اب کریئر چوائسز کا وقت آ رہا ہے. چند سالوں میں یا تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو آنے والے چند سالوں میں یہ بہت اہم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے. اور یہ فیصلہ مشکل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فیصلہ مشکل کیوں ہے، اور میں کچھ آپ کو اپنی ذاتی اگزامپلز بھی دوں گا. مشکل اس لیے ہے کیونکہ ہمیشہ ایک تگ و دو رہتی ہے کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں. یہ جو تگ و دو ہے، یہ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں کچھ زیادہ ہی ہے. کیونکہ ہمارے والدین جو ہیں وہ بچپن سے کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ یا تو ڈاکٹر بنے گی، یا انجینئر بنے گی، یا CSS کریں گے، یا فوج میں جائیں گے. لیکن اگر وہ بچہ یا بچی یہ کہے کہ میں نے تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، تو اکثر و بیشتر ہمارے خاندان میں یا ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس کو برا مانتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ چیز بھی تبدیل ہو رہی ہے. اور اس لیے بھی تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اور جس زمانے میں میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، اس وقت جس طرح کے حالات تھے آج بڑے مختلف ہیں. تو چنانچہ آج میں آپ سے اس فیلڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس سے میں منسلک ہوں بہت لمبے عرصے سے. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا. یعنی میں نے جب کہا کہ میں جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جرنلزم تو ایسا پروفیشن نہیں ہے. اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا اور سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا. اس وقت یہی 3-4 کیریئر آپشنز ہوتے تھے. تو ایسا کیریئر آپشن لینا جو کہ عام فہم زبان میں انکنونشنل کہا جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اور آپ کے لیے بھی مشکل ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا شوق، میرا جنون کسی ایک طرح کے کام میں ہے، تو میری آپ کو رائے یہ ہوگی کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اسی فیلڈ میں جائیں. اور اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ وجہ ہے. اچھا، یہ جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے اکثر و بیشتر جو دنیا میں جہاں میری ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے پیشوں میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو میرا سوال ان سے ہوتا ہے کہ آپ کی کامیابی کے بہت سارے راز ہوں گے، ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ تھا کہ میں زندگی میں کیا کروں، اس کی کیا بنیاد تھی؟ اور نہ صرف یہ کہ میں نے یہ ذاتی طور پر پوچھا، بلکہ میں نے مختلف جو لٹریچر پڑھا، کتابیں پڑھیں سکسیس کے بارے میں. ان تمام کتابوں میں اور ان تمام لوگوں کی جو باتیں تھیں، اس میں ایک چیز مجھے کامن ملی. اور یہ ذرا اپنے اوپر اپلائی کیجئے گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے. کامن چیز یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے زندگی میں کون سا کام کرنا ہے، تو یہ فیصلہ آپ نے کس بنیاد پہ کیا؟ تو اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے کام میں آئے جس کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے، یعنی یہ تو ہماری ہابی ہے، اور جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اس ہابی کے لیے آپ کو پیسے بھی ملیں گے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بونس ہے. یعنی کوئی ایسا کام جس میں آپ کو اتنا مزہ آتا ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ تو میں مفت کرنے کو بھی تیار ہوں.
اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کام مل گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے. اور اگر نہیں ملا, اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے میں یہ سوال کروں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ آنکھیں بند کر کے مفت بھی کرنے کو تیار ہوں, آپ کو اتنا مزہ آتا ہے, تو عین ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے جی ہمیں تو نہیں معلوم ابھی. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جلدی نہیں, ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. زبردستی کسی پروفیشن میں مت جائیے گا. مجبوریاں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک ممکن ہو, کسی اور کے کہنے پہ آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو. اچھا, اب آ جائیں تھوڑا سا میڈیا پہ. دیکھیے ایک زمانے میں اخبار لوگ پڑھتے تھے, اور میں ابھی بھی اخبار میں کام کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا, اور اب کیا ہے, اب کیا ہے بڑی چیز, سوشل میڈیا. اچھا, ابھی اس کا ذرا ہم تھوڑا سا ایک ووٹنگ کراتے ہیں, اور اس میں جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں, شاید سب سے سینئر تو میں ہی ہوں گا, لیکن